الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. हर किस्म के हम्द सना तारीफ़ात तहमीदात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के लिए ख़ास है, जो हर चीज़ का खालिक मालिक और राज़िक है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम सैयद वल्द आदम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हादी और रहनुमा मुक़्तदा व पेशवा और रहबर आज़म इमाम आज़म मुर्शद आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी सीरत तैयबा को अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसवा हसना बनाया और माल के अर्ज़ो समा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी में ही दुनिया और आखिरत की फ़लाह और कामयाबी को रखा है। हज़रात मोहतरम, इंसान नसियान से है जिसके मानी है भूलने वाला, गलतियां करने वाला, ख़ताएं करने वाला। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन, आदम की सारी औलाद ख़ताकार है, गुनाहगार है, स्याहकार है। नसिया आदम व नसिया ज़ुर्रियतहु, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी भूल गए
اور ان کی اولاد بھی بھول رہی ہے، لیکن انسان سے غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اصل بات جو ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔ اب دیکھیں، غلطی کرنا، خطا کرنا، اسے ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدم کی اولاد گناہ گار ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، ان خطا کاروں میں بہتر کون ہے؟ خیر کے لفظ استعمال ہوئے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، ان خطا کرنے والوں میں خیر پہ، بھلائی پہ، بہتری پہ کون ہے؟ التوابون۔ غلطی ہوئی، اس کو اس کے اندر بیٹھے ہوئے انسان جسے ضمیر کہتے ہیں اس نے جھنجھوڑا۔ گناہ کی تعریف یہی ہے نا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، نیکی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا البر حسن الخلق، اچھا اخلاق یہ نیکی ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ کی تعریف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے، فرمایا ما حاک فی صدرک، گناہ اسے کہتے ہیں جو سینے میں کھٹکتا ہے۔ اللہ نے جو اندر انسان بٹھایا جسے ضمیر کہتے ہیں، وہ مردہ نہ ہو جائے، جب تک وہ زندہ ہے تو وہ اندر سے انسان کو ہلاتا ہے، کیا کر بیٹھے ہو؟ اور اگر یہ بات نہ ہو، ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، ہم گناہ کرتے ہوئے چھپتے کیوں ہیں؟ چھپ کے گناہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک تو ضمیر ملامت کرتا ہے، دوسرا کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں۔ وَكَرِهْتَ، فرمایا تو اس بات کو ناپسند کرے، أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تیرے کسی بھی گناہ کی، تیری کسی غلطی کی خبر لوگوں تک پہنچے، معاشرے میں تیری عزت خراب ہو، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو انسان چھپتا ہے۔ لیکن حضرات، ہم ان سے چھپتے ہیں جن کو ہم حساب کتاب نہیں دینے والے، جن کے سامنے ہم کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں۔ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ ان سے ڈرتے چھپتے ہیں جن کو حساب نہیں دینا، جس کو حساب دینا اس سے ہم نہیں ڈرتے۔ جس نے پوچھنا ہے، اور اس جگہ نے، جس جگہ پہ گناہ ہوا، اس بدن نے، ان اعضاء نے کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے دینی ہے۔ ڈرنا اس سے چاہیے جسے حساب کتاب دینا ہے، جس نے پوچھنا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا کاروں میں وہ بندے بڑے ہی اچھے ہیں، غلطی ہوئی تو فوراً التوابون، رجوع کرنے والے، معافی مانگنے والے، اللہ کے دروازے پہ دستک دے کر رب کے سامنے اقبال جرم کرنے والے کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ مومنوں کی خاص خوبی اور صفت بیان کی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں نا، اذا فعلوا فاحشہ، یہ نہیں کہا کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے، جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے،
جب بھی کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، اپنی جان پہ، نفس پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ حقیقت میں گناہ کر کے انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ فرمایا جب وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں نا گناہ کے ذریعے، ذکر اللہ، یہ اندر کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، رب کے سامنے اپنے گناہ کی لسٹ رکھتے ہیں، اللہ یہ غلطی کر بیٹھا ہوں معاف کر دے، اور ساتھ ان کا یہ اعلان ہوتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ یا تو معافی دے دے یا وہ در بتا دے جہاں سے معافی ملتی ہے، میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں۔ الا اللہ، اللہ تیرے سوا گناہ معاف کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، لہذا تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، معاف کر دے۔ اور اس کے بعد وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، حضرات غلطی ہو جانے پر اعتراف کر لینا اور اس کی معافی مانگ لینا یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، لیکن گناہ کر کے پھر اس پہ اکڑ جانا یہ ابلیس کی خصوصیت ہے۔ اس سے غلطی ہوئی، اکڑ گیا، آدم سے غلطی ہوئی، جھک گیا، ابلیس کا کیا مقام ہے اور آدم کا کیا مقام ہے۔ ہم یہ غور کریں کہ ہم غلطی کر کے ابلیس والا کردار تو نہیں کہیں ادا کر رہے کہ گناہ کر کے پھر اکڑ جاتے ہیں، اور کیا ہمارا کردار وہ ہے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا تھا؟ غلطی ہوئی، کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو نے معاف نہ کیا، ہمارے حال پہ رحم نہ کیا، اللہ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے باپ کی خصوصیت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو آؤ، غلطیوں کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اور ویسے بھی اللہ نے جو قرآن میں یہ فرمایا ہے نا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں بھائیوں میں جب کوئی معاملہ ہو جائے تو صلح کروا دیا کرو۔ لڑانا، بھائیوں میں جدائیاں ڈلوانا، افتراق ڈلوانا، الگ الگ ان کو بٹا دینا، یہ شیطانی خصوصیت ہے۔ رحمان والے ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کو محبتیں، مودتیں، الفتیں جو اس نے عبادت کے اندر رکھی ہیں، اللہ کی قسم وہ پسند ہیں، جبکہ شیطان کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ مومن بھائی ہیں، اور جب کوئی معاملہ بن جائے فَأَصْلِحُوا، اصلاح کر دیا کرو، تنبیہ کرنا، بتا دینا۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے خیر خواہی کرنا۔ اور حضرات اب اگلا سوال یہ ہے، اس کے لیے انداز اور رویہ کیا ہو؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اصلاح کیسے ممکن ہے، اور کیسا کردار اور رویہ اختیار کیا جائے کہ اس غلطی کی اصلاح ممکن ہو، نہ کہ انسان اور زیادہ برائی کے اندر بڑھتا چلا جائے۔ المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ یہ مثال، اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا شیشے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ جب بھی ہم کبھی مرر، آئینے، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اللہ اکبر، کبھی شیشے نے یہ شور ڈالا ہے کہ بھائی تیرے اس چہرے پر یہ فلاں چیز لگی ہوئی ہے، تجھے پتہ نہیں، تیرا خیال کدھر ہوتا ہے، تو اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتا؟
کبھی اس نے ہمیں ڈانٹا ہے؟ نہیں ڈانٹا۔ ہم کیوں ڈانٹتے ہیں؟ غلطی ہو گئی ہے ہمارے مسلمان بھائی سے، نماز میں کوئی مسٹیک دیکھی ہے نا، سلام پھیرنے کے بعد ہمیں اذکار بھول جاتے ہیں، پہلے اس کی کلاس لے لیتے ہیں۔ واللہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، اور شیشہ ہے، شیشہ مومن کے لیے شیشہ زبان حال سے ہمیں بتا دیتا ہے، شور نہیں ڈالتا۔ ہم جب تک 10 بندوں کو سنائے نا ہمیں سکون نہیں آتا ہے، یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ مجھ میں غلطی ہے، آرام سے کسی کو پتہ نہ چلے، اور انداز ایسا ہو کہ مجھے بھی محسوس نہ ہو، ایسے اصلاح ہوتی ہے۔ آئینہ ہمیں بتا دیتا ہے خاموشی کی زبان سے، یہاں سے درست کرو، بال ایسے کرو، ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم خاموش نہیں رہتے کسی کی غلطی اس کی اصلاح کے لیے، بلکہ انداز یہاں تک ہوتا ہے کہ اصلاح اس کی تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے پورے علاقے میں ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں کام کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، شیشے کی مثال ہے۔ اور ذرا آگے چلیے، وحی الہی میں غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو اصلاح کیسے ہوئی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مکمل تحویل کے اندر ہوتے ہیں، اللہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہونے دیتا۔ ہونے لگتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ متنبع کر دیتے ہیں فوراً۔ کیوں؟ نبی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے۔ انبیاء معصوم، صحابہ نبی پر ایمان لانے والے، انہیں اللہ نے ان کے ایمانوں کی بدولت یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء کرام، نیک لوگ۔ ہمارا حسن ظن ہے آپ کا میرے بارے میں، میرا آپ کے بارے میں، فلاں آدمی اچھا ہے، نیک ہے، اس کا اخلاق ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا گمان ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ کسی کی ٹو میں لگے رہنا شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن ہے، اور کسی کے فوت ہونے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کے حال پہ رحمت کرے، یہ ہے ایک معیار۔ لیکن ادھر وحی الہی میں اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک اور غلطی ہوئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کر دی، اور وہ تنبیہ کیا ہے؟ سورہ عبس، میرے نبی کا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف، بڑے بڑے جو چودھری تھے نا ان کو لے کر کے بیٹھے، اور وہ چاہتے بھی تھے ہمیں اسپیشل ٹائم دیا جائے۔ یہ جو کمزور قسم کے غریب ماڑے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہمیں نہ بٹھایا کرے، ہمیں الگ سے ذرا ٹائم دے کر، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسپیشلی الگ ٹائم دیا جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انہیں علیحدہ ٹائم دیا۔ یہ بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، آپ انہیں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں صحابی رسول آگے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبی نے صحابی، اور آ کے اپنی بات، اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس وقت آنا بڑا ہی ناگوار گزرا کہ میں انہیں ٹائم دے رہا تھا، اب وہ نبی نے صحابی انہیں تو نظر نہیں آتا، آتے کہ اللہ کے رسول میری بات سنیے، میری طرف توجہ کیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اسے کچھ نہیں کہا، صرف پیشانی پہ شکمیں ڈل گئیں، جو کسی ناگوار کام کی وجہ سے انسان اپنی پیشانی پہ ڈال لیتا ہے۔ یہ حالت، یہ کیفیت عرش والے کو پسند نہیں آئی، اللہ کی قسم جبریل کو وحی دے کے بھیج دیا۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى۔ تھیوری چڑھا لی ہے، منہ پھیر لیا ہے، یہ کہ آپ کے پاس ایک نبی نہ آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ
پیغمبر کی اصلاح فرما رہے ہیں، زبان سے کچھ نہیں بولا، صرف چہرے کی کیفیت کو عرش والے نے پڑھا، فوراً وحی بھیج دی، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو پتہ نہیں یہ اپنے نفس کا کتنا تزکیہ چاہنے والا ہے، او یذکر فتنفعہ الذکرہ، آپ جو اسے نصیحت کریں گے اس پر اثر کرے گی، یہ جو بیٹھے ہیں ان پر نصیحت اثر کرنے والی نہیں ہے۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور جو بھاگتا ہوا آیا، ڈرتا ہوا آیا ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈر رہا ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، فأنت عنہ تلہا، تو آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں، کلا، ہرگز یہ کام نہیں کرنا ہے، اللہ نے وحی الہی کے ذریعے تنبیہ فرما دی ہے۔ دوسرا مقام ہے، میرے آقا کی یہ عادت مبارکہ تھی، نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگاتے، خیریت دریافت کرتے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، انہوں نے آپ کو شہد پلا دیا۔ دوسرا دن ہوا یہی معاملہ، تیسرا دن ہوا یہی معاملہ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ہر آپ کی بیوی یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ وقت دے، تو ظاہر بات ہے زینب کے پاس بیٹھتے، وہ ان کے آپ کے لیے شہد، اس کا شربت تیار کرتی ہیں، آپ کو پلاتی۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بدبو سے بڑی نفرت ہے، بہت کراہت کرتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں مزفر نامی ایک بوٹی، اس کی بو آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ چنانچہ ایسے ہوا جب آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، ایک نے بھی یہ بات کہی، دوسری نے بھی، وہ تو پلان تھا۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ شہد کی مکھی اس بوٹی پہ بیٹھی ہو، اس وجہ سے شہد میں سمیل آ رہی ہے، اسی لیے آپ کچا لہسن اور پیاز بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ فرمایا فرشتوں کو اس سے بڑی کراہت آتی ہے۔ تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اب یہ عزم اور یہ ارادہ کیا ہے اپنی ذات کے لیے، امت کے لیے نہیں، آج کے بعد یہ مجھ پر حرام ہے، کیونکہ اس میں وہ مکھی ایسی بوٹیوں پر بھی بیٹھ جاتی ہے جس میں سمیل آتی ہے۔ میرا معاملہ اور ہے، مجھ سے جبریل آ کے گفتگو کرتے ہیں، فرشتوں کو بو سے بڑی کراہت، بدبودار چیز سے وہ بڑی نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہی، اب یہ بات صیغہ راز میں ہے، امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے نہیں، ان دو بیویوں کے پاس یہ بات ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ عرش والے نے وحی بھیج دی، جبریل وحی لے کے آ گئے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ کی قسم بڑے جملے ہیں قابل توجہ اور غور، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حلال و حرام لوگوں نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا، جسے چاہیں حرام قرار دے دیں، جسے چاہیں حرام کو اپنے لیے حلال کر لیں۔ اللہ کی قسم اللہ نے یہ اختیار کسی اپنے نبی کو نہیں دیا، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، اور امام الانبیاء ہیں۔ اللہ نے کہا لما تحرمو، کیوں حرام کرتے ہو وہ چیز ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ نے فوراً تنبیہ فرما دی، نبی کے لائق نہیں ہے۔ حضرات ذرا آگے چلیے، میرے نبی کا ایک صحابی ہے، اب یہ تو وحی الہی کے ذریعے جو اللہ نے تنبیہ فرما دی، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ کی قسم عرش والے نے
ان کے ایمانوں کا امتحان لیا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تقوی کے سوا اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی۔ اور جن کا ممتحن امتحان لینے والا اللہ ہو، پھر اللہ یہ آرڈر جاری کرے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، امتحان میں نے لیا، میں اعلان کرتا ہوں میں ان سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب دیکھو احد کے میدان میں کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ تم ان کو کاٹ رہے تھے اور کافر تمہارے آگے بھاگ رہے تھے۔ شروع میں کافر بھاگے، صحابہ نے ان کا چھوڑا ہوا مال لوٹنا شروع کیا۔ یہ جو درے پہ منتخب کیے گئے تھے، جنہیں کہا گیا تھا جو کچھ بھی ہو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، ان سے غلطی ہو گئی، یہ مقام چھوڑا، پیچھے سے اٹیک ہوا، اور شہادتوں کی صورت میں یہ بات سننے پڑی کہ آج بدر کا بدلہ ہم نے چکا دیا ہے۔ اتنی شہادتیں ہوئیں، ان کی غلطی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم نے غلطی کی لیکن جاؤ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آج ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی قسم ان کی طرف انگلیاں اٹھانے والے؟ اور فلاں صحابی سے یہ ہوا، قرآن پڑھو قرآن۔ معافی دینا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، جو معاف کرنے والا وہ کہہ رہا ہے میں نے معاف کیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کا محاسبہ کرنے والے؟ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ عرش والے نے کہا غلطی ہوئی ہے لیکن جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم صحابی رسول ہو، تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے، لہذا تمہیں معاف کر دیا۔ میرے نبی کا ایک صحابی ہے، نام ہے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، بدری صحابی، جنگ بدر میں شرکت کرنے والے۔ اب حضرات جنگ بدر والے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ جو کچھ مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بدری صحابیو جو مرضی کرو، عرش والا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ بنایا، راز خفیہ رکھا، میٹنگ ہوئی صحابہ کے درمیان۔ حاتب ابن ابی بلتہ بھی انہی میں موجود ہیں جن سے مشاورت ہوئی ہے، لیکن پیچھے ان کا گھر بار خاندان معاملات تھے۔ سوچا قریش مکہ پر کچھ احسان کر دوں جس کی وجہ سے ادھر میری فیملی کے لوگ بچ جائیں گے، نیت اور کچھ نہ تھی۔ حالانکہ جنگی راز فاش کرنا بہت بڑا سنگین جرم ہے، لہذا اس ارادے کے تحت انہوں نے قریش مکہ کے نام خط لکھ دیا اور اس ارادے سے ان کو متنبع کر دیا۔ خط ایک عورت کو دیا جو مکہ کے سفر پہ نکلی، ادھر یہ عورت خط لے کے نکل رہی ہے، ادھر عرش سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، 3 ساتھیوں کو بلایا، ان میں حضرت علی بھی موجود ہیں، کہا جاؤ روضہ خاک نامی ایک جگہ ہے، وہاں ایک عورت اونٹ پہ سوار ہے، مکہ کی طرف جا رہی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط اس سے لے کے آؤ۔ صحابہ پہنچے، اسی مقام پہ وہ خاتون ملی جس مقام کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ خاتون بھی ہے، اونٹ پہ سوار ہے، روکا، تلاشی لی، کچھ برآمد نہیں ہوا، سارا سامان چیک کر لیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے تو فرمایا اس کے پاس خط ہے، اس نے اپنی مکمل تلاشی دے دی، کوئی نہیں، کلیئر۔ صحابہ نے کہا
ٹھیک ہے، اس سے تو کچھ برآمد نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے بندو غور نہیں کرتے کس زبان سے نکلا کہ اس خاتون کے پاس خط ہے جو وحی الہی کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، خط اسی خاتون کے پاس ہے، ہمیں نہیں مل رہا تو الگ بات ہے، زبان نبوت سے نکلا ہے کہ فلاں جگہ پہ عورت ملے گی اور اس کے پاس خط ہے، اسی کے پاس ہے۔ دھمکی لگائی، اے خاتون خود ہی خط نکال دے، ورنہ اگر ہمیں تجھے برہنہ کر کے بھی تلاشی لینا پڑی تو ہم مجھ سے بھی گریز نہیں کریں گے، خط تیرے پاس ہے۔ جب اس نے یہ معاملہ سنا، اپنے بالوں کو کھولا، پیچھے مینڈیوں کے اندر اس نے خط کو گوندا ہوا تھا، نکال کے پکڑا دیا، صحابہ لے کے آئے، خط کے اوپر ہی تحریر دیکھی، سب حیران ہو گئے۔ من حاتب ابن ابی بلتا، یہ خط حاتب ابن ابی بلتا کی طرف سے قریش مکہ کے نام ہے۔ آقا نے بلایا، حاتب یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیجئے گا۔ سارا واقعہ بیان کیا، میری نیت یہ تھی، میرا وہاں پہ کوئی نہیں، ان سب کی رشتہ داریاں ہیں تو میں یہ ان پہ ایک احسان کر دوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میں مومن ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا ہوں۔ فاروق اعظم جلالی طبیعت کے تھا، اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، یہ تو منافق ہو گیا، اس کی گردن نہ اتار دوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بدری صحابی ہے، بدر والوں کو اللہ نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ادھر جبریل وحی لے کے آ گئے، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستیوں کے ہاتھ بڑھاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اللہ نے متنبہ اور خبردار کر دیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، لہذا اس انداز سے جب کسی صحابی سے غلطی ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وحی آئی، جس قدر کی سنگین غلطی تھی اسی حساب سے آپ نے اس کی اصلاح اور تنبیہ فرما دی۔ اور حضرات اس سے بڑھ کے جو تہمت والا معاملہ تھا، اماں جی پر تہمت لگی ہے، میرے آقا 1 مہینہ تک پریشان ہیں، عائشہ غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لے، عرش والا معاف کر دے گا۔ نہ پیارے پیغمبر عائشہ سے گفتگو کر رہے ہیں، نہ ان کے والدین کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، مسلمان بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے۔ اللہ نے 1 مہینے کے بعد براءت اتاری، عائشہ پاک ہے، یہ جھوٹے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس پروپیگنڈے کا شکار ہونے والے جو غلط فہمی میں پڑ گئے تھے انہیں بھی کہہ دیا گیا لولا اذ سمعتموہ قلتم، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے یہ کیوں نہ کہا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ان نتکلم بہذا، ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اسی بہتان لگانے والوں میں، اس پروپیگنڈے کا شکار ہونے والوں میں حضرت مستہ بھی شامل ہو گئے جو حضرت ابو بکر صدیقی کی حفاظت میں تھے۔ غصہ تو آتا ہے نا، میں اس کی پرورش کرتا ہوں، اس پہ خرچ کر رہا ہوں، اور ہمارے گھر میں یہ معاملہ بنا تو یہ بھی وہ بھی شکار ہو گئے، حالانکہ یہ بھی بدری صحابی، ان کا خرچہ بند کر دیا۔ آج کے بعد مستہ پہ خرچ نہیں کروں گا، اللہ نے وہی بھیج دی، جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا، وسعت والے مال والے، انہیں یہ جائز نہیں ہے کہ جہاں وہ خرچ کرتے ہیں وہاں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔ تو یہ تھا انداز وحی الہی کے ذریعے، نبی سے اگر غلطی ہوئی تو اللہ نے کس انداز سے قرآن بنا کے تنبیہ فرما دی۔ اور اللہ کی قسم یہ ہیں وہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، میرے آقا جب مدینہ سے باہر نکلتے تھے، پیچھے نائب امام جو ہوتے تھے آقا علیہ السلام کے مصلی پر امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کا نام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ صحابہ سے غلطی ہوئی لیکن اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، معافیوں کا معاملہ اس کے پاس ہے۔ یہ ایک انداز تھا وحی الہی کے ذریعے غلطیوں کی اصلاح کرنے کا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، ہم نے آپس میں
ایک دوسرے سے مسٹیک غلطیاں ہوتی اس کے لیے کیسا رویہ انداز اختیار کرنا ہے کہ غلطی کی اصلاح بھی ہو جائے، اور ہمارا بھائی جس کی ہم پر ذمہ داری ہے اس کی خیر خواہی کرنا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کے تحت ہم اس کی اصلاح بھی کر سکیں اور معاملات کا سلجھاؤ بھی ہو جائے، غلطی بھی دور ہو جائے، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔